سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے کبھی نہیں مارا کسی بچے کو، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ فلاں استاد صاحب مارتے بڑا ہے، میں نے کہا منت کرنی ہے، بندہ معزز ہے، پوچھنا ہے کسی دن کس دلیل سے مارتے ہیں، پوچھنا ہے کسی وقت، عرض کرنا ہے، کو مل جائے۔ حدود اللہ کے معاملے میں سختی فرمائی، سختی کرنا اور ہے، بچوں پر سختی کرنا تاکہ وہ غلطی نہ کریں یہ معاملہ اور ہے، لیکن تشدد کی راہ اختیار کرنا یہ کسی صورت بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اپنے شاگردوں میں، طلباء میں، کچھ پیر صاحب بھی جلالی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ماڑے مریداں نال تگڑے نال نہیں، ہاں وہاں جمال ہی جمال ہے، سارا بندہ تگڑا ہونا چاہیے، پھر کوئی جلال نہیں، پھر تو خیر صلی ہے، پھر تو پیر صاحب بھی کیا اعزاز دیتے ہیں۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، دونوں طرف ہی لوگ طریقہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں۔ یہ حضرت بڑے جلالی تھے، میں کہا تو غریب آدمی ہوئے گا نا، ہاں اس لیے جلالی تھے، تو تگڑا ہوتا تو جلال شلال چھٹی تھی ساری۔ تو وزادار رہیں، مزاج میں بردباری رکھیں، حلیم الطبع رہیں۔ اگر آپ شور کریں گے، آپ کی گفتگو اور آپ کا لب و لہجہ بے چینی ظاہر کرے گا تو آپ کا وقار جاتا رہے گا، آپ کی جھوکی نظروں میں اور خاموش جملوں میں اللہ وزن پیدا کر دے گا۔ خاموش جو وہ حضرت باعزید فرمایا کرتے تھے علیہ رحمہ، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھا۔ تو ایک تو یہ کہ وزادار ہیں، یہ دن ہے، یہ وقت گزارنے کا، اور جاہلوں سے الجھنا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی میں علمی گفتگو ہوئی ہے، فرماتے ہیں کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے گفتگو ہوئی۔ فرماتے تھے جب میری علماء سے گفتگو ہوئی ہے، کبھی سامنے والا عالم کے دلائل مضبوط تھے وہ کامیاب ہو گئے، کبھی میرے مضبوط تھے میں عالم سے گفتگو ہوئی تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں۔ لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی میری بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، جاہلوں سے کبھی بندہ جیت سکتا، بندہ جو جاہل ہے اس سے آپ جیت رہے ہیں۔ یہ تو وہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے، تو اس کی کمزور ہے تو آپ کی تو میاں پوری ہے نا، تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں، برابر کی لڑائی کرتے جا رہے ہیں، گھر تو آپ نے بسانا تھا، آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ، دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رب کے بندے، موبائل پہ ساری رات بتا دیتے ہیں، چار دوست بیٹھے اور ساری دنیا پہ تبصرہ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے قیام کرتے ہوئے، اس کے حضور حاضر رہ کر۔ اللہ یہ جو مصلی ہوتا ہے نا، یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، یہ جو اس کی عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدائی طاقتیں دیتی ہے۔ جو لوگ عبادات کرتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو عطا کرتا ہے۔ اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں۔ یہ کچھ چیزوں نے نا، میڈیا نے، موبائل نے، یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مسلح چھین لیا ہے۔ جب تک انسان عبادت، ہمارے بڑے استاد تھے نا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، عالم بھی ہو گیا، حافظ بھی ہو گیا، تو میرے والد صاحب میاں جی ان کو کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حافظ، تو میں پڑھیا نہیں، میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا، تو جس سویرے اٹھ کے تہجد نہیں سی پڑھنی تو علم کا جلی پڑھیا سی، مصلی پہ نہیں بیٹھتا یار، تو سویرے اٹھتا ہی نہیں، اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کروں، مضبوط عبادت کا ذوق،
اور تبصرے چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑھتا فلانا نہیں پڑھتا، شکر کر اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور یہ عبادت یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بندے کو۔ جب وہ ساری باتیں اللہ رسول سے کہنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سارا دین کا کام کرتے تھے، حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے، ہر وقت۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے۔ اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی عبادت کے ساتھ رشتہ، اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے، یہ خاص اوقات تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے، سٹیٹس لگا کے ضائع کر دیے۔ اب تو معافیاں، وہ ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے تو عمرے پہ جا رہے تھے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جمعے جا رہے تھے عمرے پہ، تو مجھے کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ میں نے کہا آپ تو مجھے احترام سے مل کے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے معافی مانگیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے معافی مانگیں، جن سے لین دین ہے ان سے۔ یہ کیا رسمیں ہوئی فیس بک پہ لگا دیا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، یہ تا پردہ چپائی تیرا پلا ہو سی، من نانم کے من دانم، خبر ہے ہر بات کی۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ رسول کے ساتھ، آپ دعائیں مانگیں۔ آپ یقین کریں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا دن کے مجاہد، رات کے راہب۔ رات مسلوں پہ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، تو نہیں جم کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ اور دن کو جب وہ بیٹھتے تھے گھوڑوں پر تو ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی مزاج کو، طبیعت کو اس طرف مائل کریں۔ کچھ دکھ نہ ہمارے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، بڑے نجی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ تو اپنے آپ سے نکل جاتی ہیں۔ اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، حل ہے نا اس کا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے مصلی پہ بیٹھو رب سے کہہ دو، اس کی بارگاہ میں عرض کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے دعا نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو زیادہ دعائیں مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ کیوں ادھر ادھر دنیا داروں کے سامنے کشکول طلب دراز کرتے ہو؟ مالک کے حضور حاضری دو۔ دو ہی باتیں زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے، ایک تو نہایت بردباری سے الجھاؤ کے بغیر اپنے روزمرہ کے معاملات کو گزاریں، کوشش کریں۔ ہاں کبھی عقیدے کے معاملے میں کسی جگہ مناظرہ کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی تو علماء کریں گے جن کا یہ میدان ہے، احقاق حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم جو عوام ہیں ہم کوشش کریں، اور ذاتی معاملات میں تو بالکل نہ الجھاؤ پیدا کریں، شخصی معاملات میں تو بالکل بھی نہ الجھیں، بردباری سے، حوصلے سے، تحمل سے وقت گزاریں۔ اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، مثبت جو لوگ رہتے ہیں نا وہ سکون میں بڑا رہتے ہیں، جن کے ذہن منفی ہوتے ہیں نا وہ بے چین بڑے رہتے ہیں۔ ساری زندگی لوگ دوسرے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑی سی محنت اپنی اینک کے شیشے پہ بھی کر لی جائے نا تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوہ یار نقطہ تو یہاں تھا، میں کہیں اور صفائی کرتا رہا۔ مثبت ضرور سوچیں۔ ہم نے اپنوں، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سب کوئی اپنے حق میں غلط کر لیا ہے، چونکہ ہماری سوچ منفی ہے۔ سوچیں جتنی اچھی ہو جائیں گی نا، اللہ نے اتنی سونی مخلوق بنائی ہے، ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اللہ نے اتنے خوبصورت لوگ بنائے، ہم ہر وقت منفی سوچتے رہتے ہیں۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بڑے میٹھے رہیں، بڑے ٹھنڈے رہیں، حوصلہ مند رہیں، تازہ دم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، سکون سے سوئیں گے۔ آپ مثبت سوچیں گے، آپ کو لگے گا بڑے لوگ آپ کے پیار کرنے والے ہیں، آپ کو لگے گا ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ لیکن جب منفی سوچیں گے تو بلا وجہ دو بندے بیچارے وہاں چوک میں کھڑے ہیں تو ٹینشن لگی ہوئی ہے، میری ہی گلاں کر رہے ہیں، او بھائی وہ کوئی اور گل کر رہے ہیں، تو ایڈا ہم بندہ نہیں تیری گل کر رہے ہیں۔
وہ बेचारे कोई और मौजू पे बात कर रहे हैं तो बिला वजह उलझ गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुफ्ती साहब की कोशिशों को कबूल फरमाए।